اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں مٹائے گا کہ اسے یک بارگی لوگوں سے چھین لے گا، بلکہ اسے علماء کو موت دے کر مٹائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی عالم کو باقی اور زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی جب کتاب و سنت سے آگاہی رکھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے تو کتاب و سنت کا علم لوگوں میں نہ رہے گا۔ لوگ نام و نہاد علماء اور مفتیان سے مسائل پوچھیں گے اور یہ جاہل اور ہوا پرست اپنی رائے یا اور لوگوں کی رائے سے ان سوالات کے جواب دیں گے۔ اس طرح سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں میں ہزاروں مسائل خلاف کتاب و سنت پھیل جائیں گے۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم کے حاصل کرنے میں پوری جدوجہد کریں اور علم اور علماء کی سرپرستی قبول کریں اور کتاب و سنت کے ماہرین سے رجوع ہوں، ورنہ دنیا و آخرت میں خسارے کا بڑا امکان ہے۔ اس لیے کہ جہالت کی بیماری کی وجہ سے امت مختلف قسم کے امراض میں مبتلا رہتی ہے، جس کا علاج وہی ہے۔ جیسے آنکھ بغیر روشنی کے بے نور رہتی ہے، ایسی ہی انسانی عقل بغیر وحی کی روشنی کے گمراہ۔ پس نور ہدایت کتاب و سنت میں ہے، جس کے لیے ہم سب کو سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے بغیر تحقیق کے کوئی غلط فتویٰ دیا گیا اور اس نے اس پر عمل کیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔